ایک مولانا بیان کر رہے تھے، بتلا رہے تھے کہ دو دوست جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور جمعے کی جماعت کھڑی تھی، ایک رکعت نکل چکی تھی، دوسری رکعت باقی تھی۔ دونوں آ کر وضو کیے، ابھی چہرہ دھوئے ہی تھے، ابھی ہاتھ دھونا باقی، سر کا مسح کرنا باقی، پاؤں دھونا باقی، کہ ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے ارے چل چل، ابھی اگر ہاتھ دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے، پاؤں دھوئیں گے، ہاتھ دھونے کے چکر میں، سر کے مسح کرنے کے چکر میں یہ دوسری رکعت بھی نکل جائے گی۔ کیا کیے؟ دونوں دوست جا کر کے اسی طریقے سے نماز کے اندر شامل ہو گئے۔ ایک رکعت تو نکل چکی تھی، ایک رکعت ملی تھی، دوسری رکعت پوری کی امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اور سلام پھیرنے کے بعد جب دوسری رکعت مکمل کی تو دوسرا دوست کہتا ہے پہلے دوست سے، ارے آپ نے صحیح بتلایا، اگر ہم چہرہ اور ہاتھ دھونے کے چکر میں لگے رہتے تو یہ دوسری رکعت بھی نکل جاتی۔ بتلائیے میرے دوستو، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، کس طریقے سے بے دینی ہو گئی ہے، کس طریقے سے لا علمی ہو گئی ہے، ہاں، کہ چہرہ نہیں دھوئے، سر کا مسح نہیں کیے، ہاتھ نہیں دھوئے، جو وضو میں فرض ہے، بغیر اس کے دھوئے، ان اعضاء کو دھوئے وضو ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر چہرہ اور ہاتھ دھونے کے چکر میں رہیں گے تو دوسری رکعت بھی نکل جائے گی۔ آپ بتلائیں، جب ان کا وضو نہیں ہوا تو وہ نماز بھی نہیں ہوئی ان کی۔ یہ حال ہے میرے دوستو، یہ ہمارے نوجوانوں۔ اسی لیے میرے دوستو، علم کو سیکھیں، علم سیکھیں، دین کو سیکھیں، اپنے مذہب اور اسلام کو سمجھیں، وقت نکالا کریں، اللہ کی راہ میں جایا کریں، تھوڑا سا وقت اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ زندگی بھر کمانا کھانا تو ہے، لیکن ایک جو اپنے مذہب کو ہمیں سیکھنا